اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ یقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ایک بدو آتا ہے، عرابی آتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی شخص ہے، اسے میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہو جائے گا، آپ فرماتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں مسلمانوں کو مل جائیں گی، اسلامی سلطنت میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ لوگ بھوکے ہیں، 2 وقت کا کھانا انہیں نہیں ملتا، کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی کھانے کو نہیں ہوتا، ٹھیک سے پہننے کو لباس ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن آپ کہتے ہیں مکہ فتح ہو جائے گا، کیسر و کسریٰ کی ریاستیں اسلامی سلطنت کا حصہ بن جائیں گی، اور پھر مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا، اس عرابی کو اس دن بھی دیکھو تمہاری عمر بھی ہوگی، دیکھ لو گے، پتا ہوتا تم دیکھ لو گے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا تم دیکھ لو گے۔ اور رہی تمہاری تیسری بات، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایسے ہاتھ پکڑا، اس بدو کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمانے لگے کہ قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں یاد کراؤں گا، اور اس وقت تم سے پوچھوں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا، ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا، ہاں بول، اب بتا کہ تیسری بات بھی سچی ہے یا نہیں۔ پھر مکہ فتح ہو گیا تو وہ بدو کہتا ہے، عرابی کہتا ہے، دیہاتی کہتا ہے، پہلی نشانی تو پوری ہو گئی ہے، اسلام کو قبول کر لیتے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیسر و کسریٰ اسلامی سلطنت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت کی دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز، فارس، ایران، جس کے سربراہ کو کسریٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا، روم کے سربراہ کو کیسر کے نام سے تعبیر کیا جاتا۔ تو ذرا سوچئے کہ کس طرح سے کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئیں۔ پھر اس نے وہ نشانیاں بھی دیکھیں، کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے، اور یہاں
बिटवीन द लाइंस ये नुक्ता भी देखें, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम्हारी उम्र लंबी होगी और ये पहली दो निशानियां तुम दुनिया में ही देख लो। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने ये वाकया सुनाकर फिर कहा कि रही बात ये कि इसे देखकर मैं क्यों खड़ा हो जाता हूं, इसका इतना एहतराम मैं क्यों करता हूं। तो कहा बात ये है कि जब हुजूर की बारगाह में ये आया था उस वक्त मैं वहां मौजूद था। और क़यामत के दिन जिस शख्स का सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ थाम लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, उसे जन्नत में दाखिल किए बिना रहेंगे नहीं। तो ये तो पक्का जन्नती है, क्योंकि इसकी गारंटी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। क़यामत के दिन जिसके हाथ को मुस्तफ़ा अलैहि सलाम ने थामना है, इसलिए इस कीमती बंदे को देखकर मैं इसके एहतराम में खड़ा हो जाता। अब जरा यकीन का आलम देखें कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसलमान कसम फुर्सी के आलम में है, मक्का से हिजरत करके मदीना गए हुए हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हालात अरब के सरबराह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए, और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर की दो सुपर पावर्स के बारे में फरमा रहे हैं कि ये ताकतवर दो मुल्क ये भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये यकीन है। फिर उसने अपनी आंखों से वो देखा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला का दौर है, खलीफा वक्त हैं। एक गवैया, एक सिंगर, एक गाने बजाने वाला शख्स, वो जिंदगी से मायूस होकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाता है। वो अपने रब से बातें कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बात कर रहा है। और बात क्या है, माजरा क्या है? माजरा ये, उस शख्स का बिजनेस ठप हो गया और काम उसका क्या था? गाना बजाना। अब बूढ़ा हो गया, गा नहीं सकता था, अब आवाज नहीं थी। जब जवान था तो लोग उसको सुनते थे, पैसे भी देते थे। अब वो धुतकार दिया गया। जब कुछ भी न रहा, मायूस हो गया, तो कब्रिस्तान बैठा है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से बातें कर रहा है कि बारी ताला, जब मेरे पास आवाज थी तो लोग मुझे सुनते थे और कुछ दे जाते थे। अब आवाज नहीं रही, बुढ़ापा आ गया है, तो अब इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं कहां से खाऊं, कहां से पीऊं? अब तंबूरा बजाने वाला, गाने गाने वाला नाफरमान, एक गुनाहगार अल्लाह को पुकार रहा है। इधर सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी में सो रहे थे, ख्वाब देखा। एक पुकारने वाले ने कहा कि जाओ बकी के कब्रिस्तान में जाओ, हमारा एक बंदा वहां बैठा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की आंख खुली, ऐसे तेजी से चले, ऐसे दौड़े कि जूते पहनना ही भूल गए। और जब बकी के कब्रिस्तान में वहां पहुंचे तो उस शख्स ने दूर से देखा कि सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। घबरा गया। उनका एक रोब था, एक दबदबा था, तो वो उन्हें देखकर दौड़ पड़ा। तो आप आवाज देने लगे, दौड़ो नहीं भाई, रुको, बात सुनो मेरी। रुक गया, ठहर गया। आपने फरमाया कि मैं खुद नहीं आया, मैं भेजा गया हूं। तो उसने पूछा भी किसने भेजा है?
کہا کہ جسے تو نے پکارا ہے اس نے ہی مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری حاجت کو میں پورا کر سکوں. اس گنہگار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ زندگی تو تیری نافرمانی میں نے گزاری تھی، مگر تھوڑے سی دیر کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور آج تجھے پکارا ہے تو اس پکار پر بھی اتنے گناہوں کے باوجود، اتنی نافرمانی کے باوجود بھی تو مجھے جواب دے رہا ہے اور میرے لیے حضرت عمر جیسے شخص کو بھیج رہا ہے. اس کی چیخ نکل گئی، گر گیا اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اٹھا رہے ہیں. یقین دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کامل ہوتا ہے، توکل علی اللہ، پھر اس یقین کے ساتھ جب دل سے کوئی آہ بھی اٹھتی ہے، کوئی آہ بھی نکلتی ہے، کوئی سسکاری نکلتی ہے، کوئی ہوک سی اٹھتی ہے اور رب کی طرف وہ بندہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وہ آہ عرش کو بھی کراس کر جاتی ہے. اور وہ مولا جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، تو بول تو صحیح، تو مجھے پکار تو صحیح، تو مجھے بلا تو صحیح. اور جب بندہ اسے پکارتا ہے تو پھر وہ پکار کا جواب دیتا ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ دل کا برتن صاف ہو، پوری توجہ انہماک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اگر بندے کا مبذول ہو جائے تو پھر کان اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جواب بھی بندہ سننے لگ جاتا ہے. یقین کی بات ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا طرفہ پہلو کیا ہے، دو طرفہ پہلو کیا ہے کہ عظیم صحبت عظیم انسان کامل کی بارگاہ میں آنے والوں کو عظیم بنا دے. ایک نقطہ یہاں درمیان میں بڑا دلچسپ سمجھنے والا ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ صحبت کی انتہائی اہمیت ہے اور اس سے بھی پہلے یقین کامل چاہیے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرشد شاندار ہو لیکن اس کے پاس جو مرید ہو وہ شاندار نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے رشد کے لیے جاتا ہے اپنے مرشد کے پاس اور مرشد کا حال ہی نہیں ہوتا، وہ دنیا دار ہوتا ہے، اس نے صرف گیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ صرف پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہاتھ چموانے تک محدود ہوتا ہے. تو مرید کا دل صاف ہے مگر مرشد دنیا دار ہے، کچھ نہیں ملے گا، اس صحبت سے کچھ نہیں ملے گا. اور دوسرا زاویہ ذہن میں رکھیں کہ مرشد کامل ہو لیکن مرید آئے اور دنیا داری میں آ جائے اور دل نہ صاف کر کے آئے، دل کا برتن صاف نہ ہو تو ادھر سے جو بھی فیض ملے گا اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. مرشد کمال کا ہو تو پھر کوئی دل صاف کر کے چلا جائے چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہیں ہے تو پھر اسے ضرور فیض ملتا ہے اور حسب حال ملتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ بھی ذہن نشین رکھیں، مرشد اگر کامل ہوگا تو وہ اسے دین پر لے کر چلے گا. مرشد کامل کی ایک خوبصورت نشانی یہ ہے، اہم ترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لے کر چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر چلے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لے کر چلے گا. اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ
میرے पास क्या रहा है, उसे ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे मुरीद कितने बढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, उसे फिक्र होगी तो इंसान की फिक्र होगी कि ये जो शख्स आया है इसका राबता हुजूर के कदमों से हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो शख्स आया है, भूला भटका आया है, ये रब ताला को राजी करने में लग जाए। अब ये फिक्र, अगर ये फिक्र है तो वो मुर्शिद हैं। अब जब इस तरह का मुर्शिद मिल जाए तो मुरीद को फिर मुराद भी मिल जाती है। अब जरा यकीन की कैफियत देखें, आप दंग रह जाएंगे। सैयदना साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा साहबा में से हैं। अशरा मुबशरा साहबा कि वो 10 खुशकिस्मत साहबा जिसे दुनिया में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी है। अब जरा झलक देखें कि हुजूर की बारगाह में आए मगर दिल साफ था। गवाला आए ना, दूध देने वाला, तो वो 10 घरों में मोहल्ले में दूध दे जाए और एक घर से शिकायत आ जाए कि भी दूध फट गया है, दूध खराब हो गया है, मगर 9 घरों में जो उसने दिया, बाकी 9 घरों में वहां से शिकायत ना आए, इसका मतलब ये है कि 10वें घर में दूध जिसने लिया है उसका बर्तन गदला था, उसका अपना बर्तन मैला था। पहले वो गदला था, बर्तन खराब था, मैला था। अब उस मैले बर्तन में जब दूध गया तो वो उजला दूध भी उसमें जाकर खराब हो गया। अगर कोई शख्स जाता है किसी के यहाँ और उसके दिल में अभी मैल है, शक है, शुबह है, वहां पर लोगों के लिए नफरत मौजूद है, तो फिर वो गदले बर्तन के साथ, गदले दिल के साथ, मैले दिल के साथ जाएगा, तो वहां से उसे नूर भी मिल जाए तो वो भी उसे रोशनी अता नहीं करेगा। मगर कमाल लोग हैं वो कि जिन्होंने अपने दिल को पाक किया, दिल को साफ किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आ गए। तो सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब जरा देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता मुर्शिद कमाल के, और फिर मुरीद भी देखें कि उनकी क्या कैफियत है। आप जब मदाइन को फतह करने के लिए निकलते हैं, मदाइन की फतह के लिए आप निकलते हैं, ये ईरान का उस वक्त हिस्सा था, उस वक्त की सुपर पावर, तो उसके सरबराह को, ईरान के सरबराह को, फारिस के सरबराह को किसरा कहा जाता था। और उस वक्त यज़दगर्द वो मौजूद था, उसकी सिपाह वहां खड़ी है। उन्होंने जब देखा कि मुसलमान आ रहे हैं, दजला से पुल तोड़ दी, कश्तियों को हटा दिया। साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में साहबा जब वहां दरिया दजला पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां तो पुल टूटा हुआ है, कश्तियां गायब है। अब यकीन क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ मांगी, बारी ताला तेरे लिए निकले हैं। अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को निजात मिल सकती है और दरिया में उनके लिए रास्ता बन सकता है, तो हम तो तेरे महबूब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं। अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं और साहबा से कहते हैं कि लाइन अप हो जाएं, मेरे पीछे आए, और अपने घोड़े को दरिया में डाल देते हैं, अपने घोड़े को दरिया में डाल देते। और यही वो पहलू है कि गवर्नर अफ्रीका उकबा बिन नाफे फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
انہوں نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ یہ سمندر اگر آگے نہ ہوتا راستے میں تو ہم جہاں تک جا سکتے تھے تیرے دین کی خاطر نکلتے، فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے۔ یقین دیکھیں ان کا کتنا پختہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دریا میں گھوڑا ڈالا اور پیچھے صحابہ انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ اب ادھر دوسرے کنارے پر کھڑے یزدگرد کی فوجیں، فارسی فوجیں، ایرانی فوجیں، جب انہوں نے دیکھا یہ تو دریا میں گھوڑے ڈال دیے ہیں انہوں نے اور دریا کو کراس کر کے آ رہے ہیں، خوف سے ان کا برا حال ہو گیا۔ دیو آمدند، دیو آمدند، اب ان کے منہ سے یہ جملے نکلتے جا رہے تھے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو دیو ہیں، یہ جنات ہیں جو گھوڑوں پر بیٹھ کر دریا کو کراس کر رہے ہیں۔ اور خوف اور ڈر کے مارے میں ان کا خوف اور ڈر سے برا حال، یزدگرد سمیت ساری فوجیں دوڑ گئیں، وہاں سے بھاگ گئیں، میدان چھوڑ دیا، فرار ہو گئے، اور مسلمانوں نے پھر فارس کو فتح کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب ہی تھا۔ میں نے کہا یہ سعد بن ابی وقاص کچھ پڑھ رہے ہیں، ذرا گھوڑا ان کے قریب کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی زبان پر جاری تھا، دریا کے اندر گھوڑا ڈالے ہوئے ہیں اور آگے آگے لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی زبان پر تھا نستعین باللہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ یہ کلمات ان کی زبان پر۔ اللہ سے ہم مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور ہمارا تو کام بنانے والا ہی اللہ۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے جا رہے ہیں، اور جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو اپنے ساتھیوں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بھئی سلامتی سے آگے ہو نا، کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، کچھ گر تو نہیں گیا؟ تو ایک صاحب آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا، لکڑی کا پیالہ وہ گر گیا ہے، دریا میں بہہ گیا ہے۔ تو جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے راہ میں نکلے ہیں، تیری خاطر نکلے ہیں، یہ پیالہ تو اس کا واپس مل جائے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ دریا کو کراس کر رہے ہیں اور پانی ادھر بہ رہا ہے، اور وہ پیالہ گرا اور ادھر جا رہا ہے۔ اب وہ وہاں سے پانی آپ دیکھیں کہ کنارے کی طرف آ رہا ہے پیالہ، اور پانی نے، دریا نے اس پیالے کو اچھال دیا کنارے پر۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں کہ لو بھی اپنا پیالہ پی لے۔ یہ یقین ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، دشت 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 و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ یقین ہے۔ اور سیدنا عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر افریقہ، ذرا یقین کا عالم دیکھیں، فتوحات پر فتوحات کرتے چلے جا رہے ہیں، مصر کو کراس کر کے شمالی افریقہ پہنچ گئے۔ افریقہ کے فاتح افریقہ، شمالی افریقہ اور جنوبی افریقہ، یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 670 عیسوی کا یہ واقعہ، سیدنا عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے وہاں فتوحات کر لی
تو واپسی پر یہ افریقہ میں فوجی چوکیاں بنا رہے تھے، فوجی چھونیاں بنا رہے تھے، عسکری چوکیاں. ماہرین ان کے ساتھ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ساتھ ہیں، دفاعی ماہرین وہ بھی ساتھ ہیں. وہ بتاتے تھے دفاعی نقطۂ نظر سے فلاں جگہ بہتر ہے، یہاں پر ہمیں جو ہے نا اپنی چوکی قائم کرنی چاہیے. نقشوں کو سامنے رکھتے. تو ایک جگہ انہوں نے بتایا جناب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں چوکی بنانی چاہیے، یہاں شہر آباد کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہاں رہنا چاہیے. اب وہ جگہ ایسی تھی، وہاں جنگل تھا، اس میں درندے تھے، اس میں نقصان دینے والے جانور تھے، حشرات الارض وہاں پر تھے، سانپ تھے، بچھو تھے، درندے تھے. جناب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 18 صحابہ تھے. 18 صحابہ، آپ نے 18 صحابہ کو لیا، اس جنگل میں پہنچ گئے. اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، اے جنگلی درندوں سنو، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، تم اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ. اللہ اکبر کبیر. عقبہ بن نافع کے کلمات نے کیا تاثیر تھی. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جنگلی درندے اپنے بچوں کو لیے ہوئے اس جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں اور وہ جگہ خالی ہو گئی. اور جناب عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک نیا شہر آباد کیا، کیروان کے نام سے. واف دو نقط رے واو الف نون، کیروان کے نام. یہ شہر آج بھی، کیروان نامی یہ شہر آج بھی تیونس سے نیئر اباؤٹ 160 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی موجود ہے. آپ اندازہ لگیں جو سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بسایا تھا. اور پھر اور کرامات دیکھیں، صحبت کا اثر بھی دیکھیں اور یقین کا کمال بھی دیکھیں. جب آپ واپس آ رہے تھے، جس گھڑی وہاں سے افریقہ سے واپس آ رہے ہیں، گورنر افریقہ ہے، 7 افواج ہیں، سپاہ ساتھ ہے، اپنی فوج کو لے کر آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو عالم یہ تھا کہ راستے میں شدید پیاس لگی اور پانی ختم ہو گیا. تو سیدنا عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ اتنی بڑی سپاہ میرے ساتھ ہے، پیاسی ہے، یہاں پانی نہیں ہے، ان کے پاس پانی ختم ہو، مولا کرم فرما، پانی عطا فرما. ادھر وہ دعا مانگتے ہیں، جب اٹھتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، تو ان کا گھوڑا زمین پر بار بار مسلسل اپنی ٹانگ مارے، ٹاپ مار رہا ہو، قدم مار رہا ہو بار بار ایک جگہ پر. عقبہ بن نافع نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو دیکھا نیچے پتھر ہے، اس پتھر کو جو ہٹایا نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور اتنا پانی تھا کہ سب نے پانی جمع کیا، پانی پیا وہاں اور اپنے ساتھ لیا، مگر وہ چشمہ وہاں جاری ہو. یہ یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. دل سے بندہ اللہ سے رابطہ کرے. جب دل صاف ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں پر کرامات کو جاری کر دیتے. یہاں آخری نقطہ یہ ذہن نشین رہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ توازن ختم کر دیتے ہیں.
इबादत करते हैं तो फिर हम मेहनत छोड़ देते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो रब की बारगाह में झुकना छोड़ देते हैं। दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना है। अब जरा ये देखें, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठाते और सिर्फ करामतें दिखाते, फौज न लेकर चलते, दुश्मन से बकायदा जंग न लड़ते, तो फिर अगर बाकी करामतें नजर आ रही थी तो फिर हाथ उठा देते, दुश्मन की फौजों को पलटा देते। नहीं, अल्लाह की सुन्नत ये है कि उसने गाइडलाइन दी है कि मेरी राह में निकलो, स्ट्रगल करो, उसके नतीजे में फिर तुम्हें कुछ दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। तो एक तो ये कि स्ट्रगल कर रहे हैं, निकल रहे हैं। अब देखें कि अपनी जान को जोखों डाले हुए हैं, अल्लाह के राह में निकले हुए हैं, तो स्ट्रगल जरूरी है। मगर जहां स्ट्रगल करनी है वहां रब ताला से गाफिल नहीं रहना, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहना, वहां रब की बारगाह में झुकते रहना है। अपनी जात के लिए नहीं निकलना, मफादात के लिए नहीं निकलना, कुर्सी के लिए नहीं निकलना। किसके लिए निकलना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो रूहानियत को भी साथ लेकर चलें, खाली मेहनत उस पर तकिया ना करें, सिर्फ दुनिया के लिए ना निकलें, मगर उसके साथ साथ दूसरा पहलू भी कि हिकमत अमली आपके सामने होनी चाहिए। जिस तरह उनके साथ फौजी माहिरीन थे, दिफाई माहिरीन थे, शहरों को आबाद कर रहे हैं, ये दूसरा पहलू भी था। मगर यकीन किस पर है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये इस यकीन के साथ कि फतह व कामरानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है, फतह व कामरानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है। मगर हमें हुक्म है कि उसकी राह में निकल खड़े हो। और फिर जब बंदा उसकी राह में निकल खड़ा होता है, मेहनत कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, अल्लाह की रजा के लिए निकलता है, यकीन कामिल के साथ निकलता है, तवक्कल अल्लाह होता है, तो फिर उस बंदे के हाथ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी करामात का इजहार कर देता है। फिर उस बंदे को महबूब बना लेता है। फिर वो जो मांगता है तो इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।